إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سب سے پہلے میں آپ سے معذرت چاہوں گا، میرا گلا بڑا سخت خراب ہے اور میں سوچتا رہا ہوں کہ آج اگر جمعے کے لیے کوئی بندہ مل جائے تو وہ پڑھ دے. میرے لیے نماز پڑھانا بھی ایک مسئلہ رہا ہے. جو جہاں کے مستقل نمازی ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے تو نماز پڑھا رہا ہوں. پھر میں نے سوچا کہ ساتھی بڑے دور سے آتے ہیں تو جو بھی 4 باتیں میں کر سکتا ہوں وہ میں کر دوں گا، اس لیے میں تھوڑا سا لیٹ آیا ہوں کہ مجھے 10 منٹ کا مزید جو ہے وہ ریسٹ مل جائے. اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیوں کا رسول بنایا. آپ تک سابقہ شریعتیں پہنچا کر آپ کی شریعت کو پھر دائمی شریعت قرار دیا ہے. سابقہ رسالتوں کا سلسلہ آپ تک پہنچا کر آپ کو آخری رسول بنایا ہے جو نوع انسانیت کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور آخری بچہ جو پیدا ہوگا انسانوں کے یہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف بھی اللہ کے رسول ہیں، چاہے وہ کسی مذہب پر پیدا ہو. یہ جتنے بھی وسائل الاعلام ہیں یا اعلام ہیں، یہ اللہ پاک کی قدرت ہے. جو جو انسانیت ایکسپینڈ ہوئی ہے ان تک بات کو پہنچانے کے لیے اللہ پاک نے یہ وسائل اولاد آدم کے ذریعے ایجاد کروائے ہیں تاکہ میرے نبی کی دعوت پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع دیا میدان عرفات میں تو تقریباً 1,44,000 لوگ تھے جو اس میں شامل تھے، اور اللہ پاک تمام لوگوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز یکساں پہنچا رہا تھا. جو اس مجمع میں آخری آدمی کھڑا تھا وہ بھی حضور کو اتنا ہی صاف سن رہا تھا جتنا آپ کے سامنے کھڑا ہوا. یعنی ایسا نہیں تھا کہ جو سامنے کھڑا ہے اس کے کانوں کو آواز لگ رہی تھی، حضور اتنا اونچا بول رہے تھے. اس کو بھی اتنا ہی سنائی دے رہا تھا جتنا آخر والے کو سنائی دے رہا تھا.
یہ آواز اللہ پہنچا رہا تھا، اور یہ جو وسائل ہیں یہ ایجاد ہو گئے ہیں، ان کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے وسائل پیدا کر دی ہیں۔ آپ کو جب ہم دو حیثیتیں ہماری، یعنی ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، ہم نے مان لیا ان کو، اور انسانوں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک قسم جو ہے وہ بطور امت دعوت، ساری انسانیت حضور کی امت دعوت ہے، یعنی جس کو حضور نے دعوت پہنچانی ہے۔ پہلے رسول صرف اپنے اپنے قبیلے میں آیا کرتے تھے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل، بس۔ لوط علیہ السلام صرف ایک بستی کے رسول تھے، نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام بس ایک ایک بستی کے رسول تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے رسول ہیں۔ ان رسولوں کی امت دعوت صرف وہ بستی تھی، اس سے باہر وہ ایلیجیبل ہی نہیں تھے دعوت دینے کے۔ آپ دیکھیں حضور 40 سال تک آپ کے اخلاق وہی تھے جو اعلان نبوت کے بعد تھے، پہلے بھی وہی تھے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ ہم سے تو اللہ تقاضا کرتا نا کہ ایسے بنو۔ اللہ کے رسول اعلان نبوت کرنے سے پہلے اتنے پاک صاف تھے کہ اللہ نے آپ کے کردار پر قرآن کی بنیاد رکھی ہے۔ یہ رسالت سے پہلے اتنے پاک صاف تھے، اور کھلے عام چیلنج کیا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اے نبی ان سے کہہ دو میں اس سے پہلے تمہارے اندر عمر گزار چکا ہوں، 40 سال۔ کوئی عیب ہے تو کھل کے بتا دو، کوئی عیب ہے۔ اور آپ نے بھی جب پیش کیا تو سب سے پہلے قرآن پیش نہیں کیا، اپنی ذات پیش کی، کیونکہ اب سارا معاملہ اس ذات کے ساتھ ہونا، یہ ذات کہتی رہے گی اور تمہیں ماننا پڑے گا۔ پہلے اس کا طے کر لو کہ تم کیا سمجھتے ہو۔ تو آپ نے پوچھا، سب سے پوچھا، سب قبیلوں کو نام لے کر بلایا اور پوچھا کیف وجدتمونی، جنت پیش نہیں کی، جہنم پیش نہیں کی، قرآن نہیں پڑھا، کب میرے پہلے سب سے پہلے میرا معاملہ نمٹاؤ۔ اس لیے کہ اندر جو بھی تم نے سننا ہے، جو بھی کرنا ہے وہ میرے ذریعے کرنا ہے، نہ تم جبرائیل کو دیکھ سکتے ہو نہ تم خدا کو سن سکتے ہو۔ مجھے تم نے کیسا پایا؟ سامنے وہ لوگ تھے صدیوں سے جن کے ساتھ ٹسل تھی، بنو امیہ اور بنو ہاشم، دونوں ایک دوسرے کے دشمن تھے، کوشش کرتے تھے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں، کوئی شکست نہ دے۔ ان سے کہا، بنو ہاشم سے نہیں کہا، ان سے کہا۔ ابو سفیان بنو امیہ میں سے تھے، قیصر کے دربار میں کھڑے ہیں، ان کا سسر، ان کے سالے، ان کے ماموزاد، ان کے چچا زاد مارے گئے تھے غزوہ بدر میں، خونی دشمنی تھی۔ اور قیصر پوچھتا ہے ان میں کوئی عیب، اور کہتے ہیں کوئی عیب نہیں، بے عیب ہے۔ نسب، اس نے کہا نسب میں کوئی شک نہیں، اخلاق، اس نے کہا اخلاق میں کوئی کمی نہیں۔ یہ دشمن کی گواہی ہے۔ تو امت اجابت ساری انسانیت ہے، امت دعوت ساری انسانیت ہے۔ جو مسلمان ہے وہ امت اجابت ہے، جنہوں نے لبیک کہا ہے، مان لیا ہے۔ فوجی بھرتی کے لیے آتے ہیں تو پورا پاکستان ان کے لیے امت دعوت ہے۔ جگہ جگہ اسکولوں کے باہر وہ کیمپ لگایا کرتے تھے کہ جس نے بھرتی ہونا آ جاؤ۔ پھر ان میں سے جو چن لیتے تھے، مان لیتے تھے، بھرتی ہو جاتے تھے، پھر رنگروٹی ان کی شروع ہوتی تھی، ٹریننگ ان کی شروع ہوتی تھی۔ بالکل یہی حال ہمارا ہے۔ پھر جب اللہ حکم دیتا ہے تو پھر یا ایھا الناس نہیں کہتا، پھر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگوں جو شامل ہو گئے، اب تم نے قبول کر لیا ہے، لہذا اب تم اللہ کی بھی مانو، اللہ کے رسول کی بھی مانو۔ یہ ایک لاجیکل مطالبہ ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ مانا ہے تم نے، سوچ سمجھ کر مانا ہے، اللہ کا رسول مانا ہے، پھر ان کی بات بھی مانو۔ تو جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کردار پر آپ کی دعوت کھڑی ہے وہ ٹرانسپیرنسی ہے، شفافیت۔
ایسا نہیں کہ بعد میں آپ نے اپنے آپ کو رسول سمجھ کے پاک صاف رکھنا شروع کر دیا. ہمارا ہوتا ہے نا، پہلے ہم اپنی عمر جس طرح چاہتے مرضی سے گزارتے، پھر بعد میں جب ہم لوگ مولوی ہو جاتے ہیں تو پھر کچھ داڑھی کا احترام کرنا پڑتا ہے، کچھ نمازیوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، تو اخلاق ٹھیک کر لیتے ہیں ہم لوگ. کمال کی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان رسالت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد ٹھیک نہیں ہوئے. آپ اعلان نبوت سے پہلے ٹرانسپیرنٹ شخصیت تھے، صاف اور شفاف. اس لیے کہا کہیں داغ ہے بتا دو، میں اس پہاڑی سے نیچے اتر جاتا ہوں. کوئی دعوت نہیں، بات ختم ہوگی. جب داغ نکلا ہے تو دائی کی جورسڈکشن ختم ہو گئی ہے. اب اگلے کو حق حاصل ہے کہ صاحب ہم آپ کو قبول نہیں کرتے، آپ میں یہ داغ ہے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے اللہ کے رسول ہیں، تو وہ اسی طرح پیش کیے جائیں گے جس طرح کوئی صفا پر تھے. جب آپ کسی بندے سے بات کریں گے تو بات یہیں سے شروع ہوگی کہ تمہیں ہمارے نبی پر کوئی اعتراض ہے. پہلے اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعتراضات درست کیے جائیں گے، شکوک و شبہات زائل کیے جائیں گے. اس کے بعد اس سے کہا جائے گا کہ اب آپ کو اللہ کا رسول مانو، اس لیے کہ اللہ تم سے براہ راست بات نہیں کرے گا، بلکہ ان رسول کے ذریعے اللہ تم سے بات کرے گا، اپنا حکم ان کے ذریعے دے گا. اللہ بلائے گا بھی تو ان کے ذریعے بلائے گا، تم آواز ان کی سنو گے. کہا نا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. دعاکم تثنیہ کا صیغہ ہے. اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ اور رسول بلائیں تو فوراً لبیک کہا کرو. نماز ختم کرنے کا انتظار نہیں کرنا. جس کی نماز پڑھ رہے ہو وہ تمہیں ادھر بلا رہا ہے، کھڑکی اس وقت وہ کھلی ہوئی ہے، یہ بند ہے. حضور نے آواز دی، بندے کو کہیں بھیجنا تھا کام سے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، لیٹ ہو گئے، آئے تو حضور نے پوچھا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا، کہاں تھے تم؟ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا. حضور نے فرمایا اللہ پاک نے تمہیں کہا نہیں؟ جب تمہیں اللہ اور رسول بلائیں تو ظاہر ہے کہ انسان اللہ کی آواز تو نہیں نہ سنتا، وہ تو رسول کی سن رہا ہے. تمہیں کیا پتہ کہ وہ رسول بلا رہے ہیں یا اللہ بلا رہا ہے تمہیں وہاں، ادھر آؤ. تو ضابطہ یہ طے کیا کہ جب رسول بلائیں تو نماز توڑ دو، جاؤ جا کے ان کا کام کرو. کام کر کے جہاں جس رکعت سے چھوڑی تھی وہیں سے جا کے شروع کر دو، سجدہ صاحب کی ضرورت بھی نہیں. تم نماز میں ہی تھے، تم اللہ کے سامنے ہی تھے سارے عرصے. تو جب ہم کسی کے سامنے بھی دین پیش کریں گے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جیسا بھی ہے نبی تم قبول کر لو. بات اللہ سے شروع نہیں ہوگی. اللہ کو ہندو بھی مانتے ہیں اور آسمان میں مانتے ہیں. میں کہتا نہیں ٹنڈولکر بھی سینچری بنا کے بیٹ کی طرف اٹھاتا ہے آسمان کی طرف. جب محمد یوسف یوحنا تھا تو سینچری بنا کے وہ بھی بیٹ کدھر اٹھاتا تھا؟ آسمان کی طرف. خدا سب کا آسمان میں ہے. نیچے ہم قبروں والوں کو وسیلہ بناتے ہیں، وہ کھڑا کر کے بنا لیتے ہیں کہ ذرا کنسنٹریشن رہے، مزہ آتا ہے. خود آسمان والے خدا کو سارے مانتے، وہ بڑی جی والے کو، وہ والا گاڈ سب مانتے. تو بات یہاں سے شروع ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ جی دیکھیں آپ میں تو یہ عیب ہے، تو اللہ کے رسول ایسے ہو سکتے ہیں؟ جب قادیانیت کے بارے میں ہمیں تربیت دی جاتی تھی تو کہا جاتا تھا کہ تم نے بات غلام احمد قادیانی کے کریکٹر پر کرنی ہے ورنہ بحث لمبی ہو جائے گی.
جب اس کا کریکٹر ہی نبیوں کے کردار کے خلاف ہوگا تو نبوت کا دعویٰ ختم ہو جائے گا. وہ عارضی ہے، وہ ذلی ہے، وہ بروزی ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں، ساری بحثیں ختم ہو جائیں گی. قادیانی شروع کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. تم نے شروع کرنا ہے کہ ٹھیک ہے یار، تیرا بندہ نبی تمہارا ایک دعوت پیش کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، آؤ ذرا اس کے کردار پر بات کر لیتے ہیں. نبی ایسے ہوتے ہیں. ملحدین بھی یہی کرتے ہیں. آپ جس کے پاس جائیں گے وہ جب آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتا تو احترام بھی نہیں کرے گا. ایک ہندو سے آپ یہ کہیں گے وہ ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہے اور آپ کے لیے آپ کا صیغہ استعمال کرے، وہ کہے گا تمہارا رسول، تمہارا نبی، اس میں یہ عیب ہے، وہ یہ عیب ہے، وہ یہ عیب ہے. جب اللہ کے رسول تمام زمانوں کے رسول ہیں تو آپ کا تمام زمانوں میں بے عیب پایا جانا ضروری ہے. اگر نبی میں کوئی عیب نکل آیا اور وہ بندہ مخلص ہے، ایسے ہی ہٹ درمی نہیں کر رہا، وہ بندہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، سیریس اسٹڈی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے علم میں ایک عیب آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس کا دل کھٹا ہو گیا، تو اس پر حضور کی رسالت کی حجت قائم نہیں ہوئی. حجت تبھی قائم ہوگی جب حضور اسے بے عیب نظر آئیں گے، اس کے پاس آپ پر کم از کم اعتراض کرنے کا کوئی جواز نہیں رہے گا. اگر سنجیدگی سے اسے آپ کی ذات میں کوئی عیب نظر آیا تو اس پر حضور کا اتمام حجت نہیں ہوگا، وہ قیامت کے دن بری ہے. اے اللہ، میں اس رسول کو کیسے مان سکتا تھا جس میں یہ اتنی چیز سمجھ لگی. سابقہ رسولوں پر ان کے اپنے علماء نے اپنی روایتوں کے زور پر، اپنے راویوں کے زور پر، آج بھی موجود ہیں ان کی کتابوں میں، دیکھیں آپ تلمود میں جا کے دیکھیں، میسنا میں جا کے دیکھیں ان کا، وہ سارے الزامات آج بھی موجود ہیں. سلیمان علیہ السلام بت پرست تھے اور اپنی بیوی کو وہ پوجا کی اجازت دیتے تھے بتوں کی. یہاں تک کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگایا، حضرت یعقوب علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگایا، ہارون علیہ السلام پر شرک کا الزام لگایا. وہ بچڑا انہوں نے بنا کے دیا تھا، ان کو کہا تھا کہ جب تک موسیٰ آتا تب تک تم یہ کرو، اور قرآن کہہ رہا کہ نہیں. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ. اور پھر ہمیں کہا کہ اب ایمان لاؤ، تم ہارون کی توحید پر ایمان لاؤ. تمام رسولوں پر ایمان لانا ہمارے لیے فرض کیوں کیا گیا ہے؟ ان میں سے ایک کا انکار بھی حضور کے انکار جیسا ہی ہے، وہ بندہ کافر ہو جاتا، حالانکہ ان کی شریعت پر ہم نہیں چلتے. ان کی صفائی پیش کر کے، انہیں صاف کر کے ہمیں کہا گیا کہ اب تم ان پر ایمان لاؤ، تاکہ مداوع ہو ان لوگوں کا. ایمان لا کے انہیں پھر پیش کرنا اللہ کا رسول. کسی بھی رسول میں عیب بیان کرنا اللہ پاک کی سلیکشن پر اعتراض کرنا ہے کہ کیسے بندے کو اس نے رسول چن لیا تھا. تو جب آپ ہر زمانے کے رسول ہیں تو آپ کو ہر زمانے میں پاک صاف ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جو اس زمانے میں تو یہ چیز عیب نہیں سمجھی جاتی تھی، آج عیب سمجھی جاتی ہے، لہذا اس وقت حضور نے کہی تھی حضور اس زمانے کے رسول نہیں ہیں، حضور قیامت تک کے رسول ہیں. حضور سے کبھی بھی وہ چیز صادر نہیں ہو سکتی جسے کسی زمانے میں بھی برا سمجھا جا سکے، کوئی انسان اس کو برا سمجھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ کھڑے ہو کے، یہ ہمارے نعت خوان بڑا کرتے ہیں نا، غلو کرتے ہیں، لیکن جو شعر آپ کے سرانے کھڑے ہو کر، آپ کے سر پہ کھڑے ہو کے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھیں کہ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ تو ہر عیب سے یوں پاک پیدا کیے گئے.
جسمانی عیب بھی اور روحانی عیب بھی کوئی نہیں. جتنی خوبصورت صورت ہے اتنی خوبصورت سیرت ہے. فرمایا کہ آپ جیسا خوب سیرت کسی ماں نے نہیں جانا، اور آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. اگر اس میں غلوب ہوتا تو حضور کہہ دیتے کہ نہیں حسان یہ بات مت کرو. لڑکیاں گا رہی تھیں انصار کی ایک شادی پر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، مبارک دینے گئے، تو لڑکیاں وہاں گیت گا رہی تھیں. انہوں نے حضور کو دیکھا تو حضور کو شامل کر لیا اپنے گیتوں میں کہ ہمارے اندر ایک اللہ کا ایسا رسول ہے جو غیب کی خبریں جانتا ہے. تو آپ نے کپڑا رکھا ہوا تھا، آپ نے کہا کہ نہیں یہ بات مت کہو. وہ جو پہلے کہہ رہی تھی وہ کہو کہ ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، یہ بڑے رحیم ہیں، کریم ہیں، وہ کہو بس تم، ٹھیک ہے، لیکن یہ غیب والی بات چھوڑ دو. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی اعتراض ہوتا حضرت حسان کی بات پہ تو حضور کہہ دیتے کہ یہ بات مت کہو. وہ کہتے خلقت مبرأ من کل عیب کأنما خلقت کما تشاء. اے نبی آپ تو ایسے پیدا کیے گئے جیسے کوئی خود کو خود آرڈر دے کر بنواتا ہے کہ مجھ میں کوئی عیب نہ ہو. کتنا خیال ہوتا ہے اب جب کپڑا بہترین ہو، قیمتی ہو، ایک تو ریڈی میڈ لیتا ہے بندہ، اس کا کالر پورا ہوتا ہے، بازو لمبے ہو جاتے، چھوٹے کروانے پر بازو ٹھیک ہوتے ہیں، نیچے سے لمبا ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوتا ہے اس میں. لیکن جب آپ ناپ دے کر بنواتے ہیں تو پھر وہ بے عیب ہوتا ہے، آپ کے ناپ کے مطابق ہوتا ہے. یہاں تک کہ اگر آپ کا ایک بازو لمبا اور ایک چھوٹا ہے تو وہ بھی اس میں عیب نہیں ہوتا. جبکہ دوسرے میں ایسا ہوتا ہے، بعض آدمی کے ایک پاؤں ذرا بڑا ہوتا ہے، دوسرا پاؤں تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، تو وہ ایک میں جب شوز چیک کرتا ہے تو وہ فٹ نظر آتا ہے اور دوسرے میں لوز نظر آتا ہے. جب سائی کا بنواتا ہے تو اس میں یہ نہیں ہوتا. نبی آپ تو اس طرح بے عیب ہیں، کوئی مائی کا لال قیامت تک آپ پر کسی عیب کے سلسلے میں انگلی نہیں اٹھا سکتا. کأنک خلقت کما تشاء، ایز یو وش، ناپ دے کر بنوایا آپ نے کہ میرے اندر یہ عیب بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ صفت ہونی چاہیے، یہ صفت ہونی، ساری صفتیں موجود اور سب عیبوں سے بے عیب ہے. اور اللہ قسم کھا کر اتنی قسموں کی لائن لگا کر کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم. نون والقلم وما یسطرون، میں قلم کی بھی قسم کھاتا ہوں اور جو کچھ لکھنے والے لکھ رہے ہیں میں ان کی بھی قسم کھاتا ہوں کہ اے نبی تو خلق کی انتہائی بلندیوں پر، انک لعلی خلق عظیم. آپ میں کوئی اخلاقی عیب نہیں ہو سکتا کہ جس پہ صرف مسلمان نہیں کوئی انسان بھی انگلی رکھ کے کہے کہ یار یہ تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، یہ ایک میچور آدمی کا کام نہیں ہے یار ایسے کرنا. اور حضور فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق، ایٹیکیٹس، ایتھکس، مینرز کو تمام کرنے آیا ہوں. جس طرح اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، اس رسول کے بعد کوئی رسول نہیں ہے، اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اللہ کی قسم حضور کے بعد اس سے زیادہ با اخلاق پیدا نہیں ہو سکتا. اتمم واتممت علیکم، نعمتی، میں نے، وہ یہ اتمام نعمت ہے. متمم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر اس میں کوئی اور اضافہ نہیں کر سکتا. کوئی بندہ کتنے اخلاق والا بھی ہو، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ با اخلاق نہیں ہو سکتا. یہ ہے ٹرانسپیرنسی. اچھا، اللہ پاک جب مومنوں کے حقوق بیان کرتے ہیں نا، ایمان لانے والوں کے لیے، جو ایمان لائے گا وہ کرے گا کیا، تو فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ، جو لوگ نبی پر ایمان لائیں اور ان کی تعظیم کریں. دیکھا آپ نے، ایمان کے بعد سب سے جو پہلا سٹیپ ہے وہ عزت کرنا ہے
اور جس بندے کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ اس میں اخلاقی طور پر کوئی خرابی ہے، کوئی خامی ہے، لوگوں کو پتہ نہ ہو، آپ کو پتہ ہو، آپ مجبور ہوں، آپ سامنے اس کے منہ پر اس کی عزت کریں گے، لیکن دل سے کبھی عزت نہیں کریں گے، کیونکہ دل میں وہ ایئر لاک بنا ہوا ہے اس کے بارے میں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو جو ایمان لائیں وہ پھر اس طرح لائیں کہ نبی کے بارے میں ان کے دل میں کوئی کھٹک نہ ہو، یہ نہیں کہ دل کہہ رہا کہ یار یہ حضور نے ٹھیک نہیں کیا، اور بندہ مسلمان کہلاتا رہے، مولویوں کے ڈر سے کھل کے کسی سے پوچھے نہ کہ مولوی صاحب ہمارے نبی میں تو یہ عیب بیان کیا جاتا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ یار کوئی معقول آدمی ایسے کر سکتا ہے؟ لوگ سوال نہیں کرتے چونکہ مولوی کے پاس فتویٰ ہی ہوتا ہے، سوال کا جواب نہیں ہوتا، سوال کا جواب دینا سکھایا ہی نہیں گیا۔ ہمارے یہاں تو کلچر یہ ہے کہ اکیلے دوڑ کر پہلے نمبر پر آتے ہیں، انہوں نے کسی غیر مسلم کے پاس تو جانا ہی نہیں کہ وہ سوال کرے ان سے، اور اپنے کا منہ ادب کے نام پر بند کر دیتے ہیں، تو ان کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، اسے پتا ابھی یہ مروا دے گا گستاخ رسول کہہ کے۔ تو اکثر و بیشتر لوگ ایسے ہیں مسلمانوں میں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری چیزوں پر اعتراض ہے، بڑے سیریس اعتراضات ہیں، کہتے نہیں، دل میں رکھے ہوئے کسی سے ڈسکس نہیں کرتے، دائیں بائیں دیکھ کے کسی سے بات کرتے ہیں کہ یار بات نکل نہ جائے، لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ مرتد ہے۔ اور وہ اعتراضات ہمارے لٹریچر نے ڈالے، ہماری روایتوں نے ڈالے۔ جب اللہ پاک یہ کہتا کہ اگر نبی کے بارے میں تمہارے دل میں کوئی کھٹک ہے تو اللہ کی قسم، تمہارے رب کی قسم، تم مومن نہیں ہو، تو فیس ویلیو پر میرا حق ہے کہ میں اس نبی کو جانچوں، پرکھوں، تحقیق کروں کہ یہاں پر جو الزام لگا ہے وہ درست ہے یا غلط ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اپنی سوچ، اپنا خیال، اپنی ہستی کو سرنڈر کر دے نبی کے سامنے، نبی جس طرح چاہیں آپ استعمال کریں، اور سینے میں کوئی کھٹک نہ ہو، حرج۔ وہ والا تقاضا، اب جب بھی ایمان کسی، اب میں یہی کہتا ہوں نا کہ ہم مولویوں کی ایک اپنی دنیا ہے، اپنی یونیورس ہے ہماری، اس سے باہر نکلیں تو ہم مر جاتے ہیں۔ جیسے ایک کھارے پانی کی مچھلی ہے نا، اس کو آپ دریاسین میں جا کے ڈالیں مر جائے گی بیچاری، اس کا سسٹم اسی طرح اس کی اڈیپٹیشن ہے کہ وہ بالکل ہی وہ اب یہاں سے کشید کر سکتی ہے آکسیجن، ٹھنڈے میٹھے پانی سے نہیں کر سکتے، وہ میٹھے والی کو اٹھا کے سمندر میں ڈال دیجئے وہ مر جائے گی۔ ہم سمن بکمن عمیون، سر جھکا کر بیٹھے ہوئے جی جی کرنے والے طلباء کے سامنے شیر ہیں۔ باہر نکل کے، باہر کی دنیا میں نکلے، کوئی سوال کرے تو ارتھ ہو جاتے ہیں، جواب کوئی نہیں آتا کیونکہ جواب دینے کی پریکٹس ہی کوئی نہیں۔ یہ جو غریبوں کے بچے سڑکوں پہ اور گلیوں میں کھیلتے اور مٹی والی چیزیں اٹھا کے کھاتے پیتے رہتے ہیں نا، ان کی ویکسینیشن ہوتی رہتی ہے، ان کے بدن جو ہے، ان کا جو اینٹی باڈی سسٹم ہے وہ قسم قسم کے جراثیموں سے لڑ کے بڑا قوی ہوتا ہے، ہماری فوج کی طرح اس کی تربیت ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ جو امیروں کے بچے یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، منرل واٹر پینا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، ذرا سا پاکستان جاتے ہیں دوسرے دن جلاب لگے ہوئے ہوتے، یہی حال مولویوں کا جلاب لگ جاتا ہے، کوئی سوال کر دے نا پلٹ کے، ہم عادی نہیں ہیں سوال کے، گستاخی سمجھتے ہیں اس کو۔ لیکن وہی لوگ جو دفتروں میں کام کرتے ہیں، ساکل ڈیسک پہ ہندو بیٹھا ہوا، عیسائی بیٹھا ہوا، بیٹھا ہوا، انٹرنیٹ اس کے سامنے کھلا، اس نے ایسے کلک کیا، کوئی حضور کے بارے میں کوئی بات آ گئی، اس نے آپ سے ڈسکس کیا، یہ تمہارے رسول کی بات ہو رہی، کیا کہتے ہو تم؟ اب بندہ کیا کہے گا اسے؟ یعنی آپ تو بالکل ایسے نا جیسے کہ ننگا برتن ہوتا ہے، کوئی بھی منہ مار سکتا ہے اس کو،
ہم تو جن کے ساتھ بیٹھے ہندو بھی ہم سے سوال کر سکتا ہے، سکھ بھی ہم سے سوال کر سکتا ہے، عیسائی بھی کر سکتا ہے، مولوی سے نہیں کر سکتا. وہاں تو احرام باندھ کے پہلے جانا پڑتا ہے. وہ ہمارے دوست یا شاید یہاں پہ ہوں گے، وہ بصیر ان کا نام ہے، انہوں نے لکھا کہ حدیں وہ کھینچ رکھی ہیں اہل حرم نے اپنے اور عوام کے درمیان کہ بغیر مجرم اپنے آپ کو کہے پیغام بھی نہیں پہنچا سکتے. ہم نے جا کے پہلے یہ کہنا ہی ہے کہ مولوی صاحب ایک سوال ہے، میرا مسئلہ ہے. یہ نہیں مولوی صاحب آپ میرے دوست ہیں، میں آپ سے ملنے آیا ہوں. نہیں، آپ نے جا کے کہنا ہے. وہ جیسے ہمیشہ وہ ان کے یہاں ہوتا ہے نا کنفیشن باکس، پادری کے پاس جا کے گناہوں کا اعتراف کرنا. وہ کہتا ہے جب تک ہم گناہگار اپنے آپ کو بنا کے مولوی کے پاس نہ جائیں اور آنکھیں نیچی کر کے یہ نہ کہیں گے مولوی صاحب ہم سے یہ گناہ ہو گئے ہیں، تب تک مولوی جو ہے وہ ہمیں قبول ہی نہیں کرتا. وہ اپنے آپ کو بے عیب سمجھتا ہے. تو جو چیزیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بندہ سنسیر ہے، وہ ہم اسے کتاب دیتے ہیں یار یہ اسٹڈی کرو، یہی طریقہ ہے اسٹڈی کرو یار، دیکھو کتاب پڑھتے ہیں. پھر وہ اپنی سرچ بھی کرتا ہے. آج کل تو بس مولانا گوگل نے وقتہ ڈالا وہ سارے مذہبوں کو، صرف اسلام ہی نہیں ہندوؤں کو بھی مصیبت پڑی ہوئی، ان کا بھی سارا کچھ نیٹ پہ آ گیا. ملحدین کی تعداد ان میں بھی زیادہ ہے، عیسائیوں میں زیادہ، مسلمانوں میں بہت ساری ہے، اور یہ ایک امت ہے، انہیں آپس میں بڑا سلوک اتفاق ہے. ہم میں نہیں، ہماری مسجدیں الگ ہیں، ان میں نہیں. وہ چاہے ہندو مذہب کا ملحد ہے، وہ اسلام کے ملحد سے پیار کرتا ہے اور دونوں آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں اور وار کرتے ہیں چن چن کر مذہب پر سوال اٹھاتے ہیں. تو ہم تو ننگے، ہمیں تو کوئی بھی جراثیم لگ سکتا ہے نا. کوئی ہندو پوچھ سکتا ہے ہمارے رسول کے بعد، ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے منہ بند کرو، بکواس مت کرو. بھائی آپ نے تو دعوت دی تھی اسے کہ اس رسول کو اللہ کا رسول مانو، اس بندے کو. اب جب اوکھلی میں تم نے سر دے دیا ہے، اب وہ بسم اللہ کر رہا ہے، سوال جواب شروع کر رہا ہے. آپ ایک جوتا بھی لیتے ہیں تو 100 سوال کرتے ہیں اسے، یہ کہاں کا بنا ہوا یار، یہ اصلی والا ہے یا چائنا والا ہے، یا کتنے کا ٹوٹ تو نہیں جائے گا، فلاں تو نہیں ہوگا. وہ بندہ اپنی پوری زندگی ایک بندے کے قدموں میں نثار کرنا چاہتا ہے، اپنے ماں باپ بہن بھائی گلیاں ملک اپنا گاؤں چھوڑنا چاہتا ہے. آپ سے وہ 4 سوال بھی نہ کرے اس بندے کے بارے میں کہ جس کو آپ اللہ کا رسول بنا کر پیش کر رہے ہیں، اس کا حق نہیں ہے. اس حق کو نبی کریم نے خود دیا ہے انسانوں کو. کوئی صفحہ پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا تھا، کافروں کے سامنے پیش کیا تھا. ان سے کہا تھا مجھ میں عیب نکال کر دکھاؤ، کیف وجدتمونی، اس کے سوال کا جواب دیں. اب اس کے سوال کا جواب جو ہے وہ جب بندہ مولوی کے پاس ہی جائے گا نا، یار میں تو ایک پنگا لے بیٹھا، یار میں تو تبلیغ کر بیٹھا ہوں، اور وہ ہندو میرے پیچھے پڑ گئے، وہ عیسائی میرے پیچھے پڑ گئے. وہ کہتا ہے تمہارے نبی میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. تو آپ مولوی صاحب کا چہرہ سرخ ہونا شروع ہو جائے. گستاخ، تیرا ایمان نہیں ہے حضور پر؟ سرکار میرا تو ایمان ہے، اور میرے وہ سنبھالنے سے پہلے ہی ہے. یہ اپلیکیشن مجھے پیدا ہوتے ہی مل گئی تھی، اور نائی نے اس کو ایکٹیویٹ کر دیا تھا. میری فکر نہ کریں مولوی صاحب، میرا جنازہ پڑھا دیا جائے گا. ہوتا نہیں ساری زندگی کوئی نماز نہیں پڑھتا اور آپ جناب آیت الکرسی والی چادر ڈال کے دفنا کے آ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ اس کا ہے جس کو میں نے دعوت پیش کر دی ہے، وہ پھنس گیا ہوں. تو یہ سوال ہے، ان کو ذرا کلیئر کر دوں. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جی جتنے عیب بتائے گئے نا، آپ تم کہہ رہے ہو عیب، یہ سارے حضور نے واقعی کیے ہیں، کیونکہ ہماری فلاں کتاب میں یہ لکھے ہوئے ہیں. اور اس سے کہو کہ قبول کرنا ہے تو ان عیبوں کے ساتھ ہی قبول کرو. کیوں کرے گا بھائی؟ وہ کہے گا یہ سارے تو ہمارے رام صاحب بھی کر کے گئے ہیں، پھر میں رام کو چھوڑ کے ادھر کیوں آؤں جی؟ یہی قصے تو رام کے بھی ہیں. لہذا ہمارے مولویوں کی سوچ ٹوٹلی انٹرنل ہے. صرف ہم
پہلے تو یہ صرف مسلمان کی سوچ سوچتے ہیں، دوسری یہ کہ صرف اپنی فقہ کی بات سوچتے ہیں، اپنے فرقے کی بات سوچتے ہیں۔ اسلام ایک انٹرنیشنل گلوبل دین ہے، وہ سوچ ہمارے اندر نہیں۔ بہت ساری اپلیکیشن ہیں جو آپ موبائل پہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں چلا سکتا، یہ انٹرنیٹ پہ کھولتے ہیں آپ تو وہ چل جاتی ہے۔ آپ کی واٹس ایپ پہ ایک آتی ہے یا میسنجر میں ایک ویڈیو آتی ہے، آپ کھولتے ہیں وہ نہیں کھلتی، آپ اس کو میسنجر کو ڈیسک اس پہ اپنے لیپ ٹاپ پہ کھولتے ہیں کھل جاتی۔ اسی طرح ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی شک شکوک رکھ کے مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فیور مت کریں آپ نبی کریم کی، آپ بے عیب ہیں اور کوئی عیب نہیں ہے۔ آپ دیکھیں عام لوگوں کے لیے تو یہ ضابطہ بنایا گیا کہ ان سے کسی الزام کے بارے میں گواہ مانگو، 4 گواہ مانگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا ضابطہ ہے تمام مسلمانوں کے لیے۔ دوسرا ضابطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، آپ کی ذات، آپ کا گھر ہے، اہل بیت، ان کے بارے میں اگر آپ کو کوئی بات ایسی لگتی ہے، اپنے نبی کے بارے میں کوئی ایسی بات آپ کو معلوم ہوتی ہے جو عیب ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ دیر نہیں کرنی، جب سننا ہے اسی وقت کہنا ہے کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، ولولا اذ سمعتموہ قلتم، تم نے سنتے ہی یہ کیوں نہیں کہا؟ 40 دن ہو گئے، تم نے سنتے ہی یہ کیوں نہیں کہہ دیا؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ 40 دن لگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا الزام۔ راوی بڑے سکہ ہیں، حضرت حسان ابن ثابت انصاری صحابی، حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار ہیں، رشتے کے بھانجے لگتے ہیں دور سے، اور یہ بدری صحابی ہیں، اور حضرت حمنہ سالی ہیں حضور کی، خیر نسبتی ہیں، حضرت زینب کی بہن ہے۔ راوی اتنے ثقہ ہیں کہ نبی بھی کھل کر نہیں کہہ رہے، نبی بھی کہتے ہیں عائشہ اگر گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سے توبہ کر لو۔ دیکھ، یہ وہ وقت ہے جب عائشہ تڑپ گئی ہے، دنیا 1000 ستم کرے اس کا غم نہیں، مارا جو تو نے پھول وہ پتھر سے کم نہیں۔ تو نے بھی، اللہ کے رسول آپ نے بھی یقین کر لیا، آپ نے بھی کہہ دیا کہ عائشہ اگر ہوا ہے، شک پڑ گیا آپ کو بھی۔ یہ ہے راویوں کی قوت۔ پھر اللہ نے مداخلت کی آسمان سے، پھر کہ نبی کی جب بات ہو، نبی کے گھرانے کی بات ہو تو راویوں کو نہیں دیکھتے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ، یہ پہلا ضابطہ ہے نبی کے بارے میں۔ اگر کوئی بات ان کے بارے میں سنو تو اس کو اپنے نفس پر پیش کرو کہ میں یہ کرتا، اور تمہیں شرم آتی ہے تو تمہارا نبی تو ہے ہی بے عیب ہے، اس پہ داغ لگ جائے کیسے برداشت کریں گے؟ ایک حدیث ہے میری نظروں سے گزری تھی، آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں میری طرف سے کوئی ایسی بات پہنچے جس سے تمہیں گھن آئے تو اس کو مت ماننا، میں تم سے زیادہ اس سے دور ہوں، میں تم سے زیادہ اسے گھن کرتا ہوں اس عمل سے۔ تو جب آپ بات سنیں نبی اور ان کے گھرانے کے بارے میں تو پہلے اپنے آپ پر پیش کریں کہ یہ میں کرتا۔ والمومنات، عورتیں اپنی ذات پر پیش کریں کہ وہ یہ کرتی، اگر نہیں تو تم نے صفوان ابن مغفل جو تھے وہ ان کے بارے میں کیسے تم نے، ابن معطل جو تھے وہ کیسے تم نے یقین کر لیا کہ وہ بدری صحابی ہیں جن کا الزام لگایا، انہوں نے ارتکاب کر لیا ہوگا۔ اور اے عورتوں، اے حمنہ، تو نے کیا سمجھا کہ تو پاک صاف ہے، عائشہ یہ کر گزرتی اگر تو نہیں کر سکتی تو
ضابطہ یہ ہے کہ نبی کے بارے میں اپنی ذات سب سے پہلے ٹارگٹ کرو، اسے پیش کرو اپنے ضمیر پر. کل اللہ کے یہاں پوچھے جاؤ گے تم، کھول کر رکھ دے گا اللہ، یہ دیکھو تمہیں نفرت آ رہی ہے، تم نبی سے اس الزام کو منسوب کر رہے ہو، تمہارے اپنے دل کے اندر اس کے بارے میں نفرت ہے، گھن ہے، تم نہیں کرنا چاہتے، تم اس کو عیب سمجھتے ہو، اپنے امیج کے خلاف سمجھتے ہو، اور تم نبی سے منسوب کر دیتے ہو. یہ پہلی بات سنتے ہی کہہ دیا. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر تینوں کو کوڑے مروائے گئے. دیکھیں راوی ثقہ ہیں، بدری صحابی ہیں، آسمان والے نے کوڑے لگوائے. یہ ثابت کیا ہے کہ نبی کے گھرانے میں نبی پر عیب اصل میں کرنا ان کی رسالت پر حملہ ہے، رسالت کا رستہ روکنے والی بات ہے. اور زمانہ کتنا بھی ترقی کر جائے، کتنا بھی سویلائزڈ ہو جائے، اس کائنات کا سب سے سویلائزڈ بندہ میرا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انسانوں کے بارے میں نہیں، حیوانات پہ بھی رحیم اور کریم، ظلم اور زیادتی سے دور، ساری زندگی کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو مارا نہیں، بیک وقت 9 بیویاں رکھ کے دکھایا، بیویوں کو مارا نہیں، بیویوں کو گالی نہیں دی. غلام ہے کہتے ہیں میں نے 10 سال، انس بن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور کے ساتھ گزارے، ایک دن آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. اس سے چیزیں ٹوٹی بھی، اور بھی ظاہر بچے تھے، حضور نے کبھی ریئیکٹ نہیں کیا اس طرح. ہمارے یہاں بڑے بڑے وکیل، انسانی حقوق کے علمبردار، جب اپنے یہاں 9 8 سال کے بچے کام کے لیے رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے استریاں لگاتے ہیں، بازار بڑے سوٹڈ بوٹڈ نظر آتے ہیں، اندر سے وحشی ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر باہر سے شفاف. آپ کے بارے میں کوئی بھی عیب والی بات سب سے پہلے اپنے ایمان پر پیش کرو، اپنے ضمیر پر پیش کرو. اس لیے فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروا، جو ایمان لائیں اور آپ کی عزت کریں. دل میں ان کے بارے میں شک ہو تو عزت نہیں ہوتی، پھر ویسی عزت ہوتی ہے جیسے عبداللہ ابن ابی کیا کرتا تھا. جب تک دل صاف نہ ہو. اس لیے پھر اگر عزت ہے، آپ نے اللہ کا رسول سمجھا ہے، تو پھر نصرو ہوں، پھر آپ ان کی مدد کو آگے لپکیں گے. اب دیکھنا آپ ایک آدمی کی، مولوی صاحب کی آپ کرتے ہیں عزت کرتے ہیں، اب دیکھتے ہیں مولوی صاحب جو ہے وہ لفافہ اٹھا کے آ رہے ہیں تو آپ دوڑ پڑتے ہیں، مولوی صاحب مجھے دے دیں میں پہنچا دیتا ہوں. مولوی صاحب کو اتنا وزن نہیں لگ رہا، خاص کر کے کھانے پینے چیز کا وزن اتنا نہیں لگتا، لیکن آپ کو فکر پڑی ہوگی یار مولوی صاحب نے اتنا سامان اٹھایا وہ میں لے جاؤں. یہ ہے عزت. عزت ہے نا. او بھائیو، میرے نبی پر قیامت تک پیدا ہونے والے ہر انسان تک اسلام پہنچانے کا بوجھ ہے. یہ بوجھ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ذمہ داری ہے حضور کی، اور بیٹوں کی حیثیت سے یہ بوجھ ہم نے اٹھانا ہے. وہ ہمارے حوالے کر گئے. بلغوا عنی، عنی، میرے بیہاف پر، اصل ذمہ داری میری ہے، کلمہ اس نے میرا پڑھنا ہے، پہنچانا تم نے ہے. بلغوا عنی، میرے بیہاف پر. اس لیے قرآن کس پر نازل ہوا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پیش میں کر رہا ہوں لیکن یہ مجھ پہ نازل نہیں ہوا. وہ ہستی کہہ رہی ہے کہ اگر پہنچانا ہے تو اس کو پہنچاؤ. بلغوا عنی. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 500 خطبے دیے، 500 خطبے دیے. مدینے کے 10 سالوں میں، مہینے میں 4 کر لیں، بعض میں 5 جمعے بھی ہو جاتے ہیں. آپ کے چند ایک خطبوں کے 2-4 جملے ہی حدیثوں میں ملتے ہیں. پورا خطبہ جمعے کا حضور کا کہیں نہیں ملتا، سوائے غزوہ تبوک کے، اور وہ غزوہ تبوک میں آپ نے خطبہ وہاں دیا تھا، اور مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہوتا. کہاں گئے وہ خطبے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ نے قلم بند کر لی، خطبے کہاں گئے ہیں؟ کسی بندے نے پورا خطبہ شروع کروایا ہو الحمد سے اور آخر تک لکھا ہو کہ یہ حضور نے خطبہ دیا؟ نہیں. یہ آ گیا حدیث میں کہ حضور جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، ایک بندہ داخل ہوا، آپ نے خطبہ بیٹھ گیا نفل پر، یہ آپ نے لکھ دیا بس. حضور جمعہ پڑھا رہے تھے، حسن حسین داخل ہوئے،
دونوں میں سے کوئی اس کا گندورا ذرا لمبا تھا تو بچہ لڑکھڑایا تو حضور جمعہ خطبہ تو جا کے اس کو اٹھا لیا، فرمایا کہ نما اموالکم اولادکم فتنہ. یا آپ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے اور ایک بندہ آ رہا، اس نے کہا کہ حضور جانور مر گئے ہیں، ایک دوسرے کے بال انہوں نے چر لیے ہیں، ختم ہو گیا سب کچھ، دعا کریں اللہ سے بارش. تو آپ نے وہی جمعے کے دوران ہی آپ نے ہاتھ اٹھا دیے. آپ لوگوں کو کہتے ہیں دعا مت مانگے، آمین مت کہیں. مولوی دعا کر رہا ہے اور آپ سمن امیون بکمن بیٹھے ہوئے کہ جی وہ مولوی صاحب نے کہا کہ دعا نہیں کرنی، چپ کر کے بیٹھنا ہوں. بھائی صاحب آپ سے کہا گیا کہ جو وہ بات کر رہا ہے، اب جیسے میں بات کروں آپ سن رہے ہیں، تو عربوں میں خطبہ عربی میں ہی ہوتا تھا نا، تو انہوں نے بات سننی تھی نا. جب بات ختم ہوگی دعا شروع ہوئی تو اب اس کو آپ انٹریکشن ہوگا نا، وہ ولدوالین کہتا ہے، آپ آمین کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور نماز میں کہتے ہو تو خطبے میں بیٹھے ہوئے چوکڑی مار کے تو کہتے ہوئے آمین، وضو ٹوٹتا ہے؟ کہہ دیں آمین. ساری دنیا کہہ رہی آپ ایسے کر کے بیٹھے ان سب کو دے دے، مجھے نہیں چاہیے. حضور نے خطبے کے دوران ہاتھ اٹھا دیے بارش کی دعا کے لیے. اور وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ کہتا حضور اتنے ہاتھ اٹھانے سے کام نہیں بنے گا، تھوڑا سا اور اونچا کریں، بیڑا غرق ہو گیا ہمارا. یعنی آپ نے تھوڑے اٹھائیں تو تھوڑی سی بارش ہو جائے گی. حضور مسکرا دیے. دیکھیں نا اس بدو کی بات میں کتنی سادگی ہے کہ حضور جو بات تباہی ہوئی ہے وہ اتنے ہاتھ اٹھانے سے نہیں ہوگی، آپ نے ہاتھ ایسے اٹھایا کہ آپ کے بغلوں کی جو ہے. لیکن اس بدو کے مطالبے کس کی تسلی، مسکرائے اور ہاتھ اٹھا دیے. اور پھر بارش ہوئی، لوگ جب اس جمعے سے نکلے تو جل تھل ہو گیا. لوگ کہتے ہیں رومال کے برابر ایک بدلی آئی ہے، ایسے کر کے وہ چھائی ہے اور جل تھل ہو گیا. اور اگلے جمعے تک بارش جاری رہی. اور وہی بندہ آگے کہتا ہے حضور بس وہ میں نے کچھ زیادہ ہی اوپر کروا دیے تھے، اب بس اب خدا کے لیے اسے روک لیں، ہمارے تو گھر جو باقی بچتے تھے وہ بھی گر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ اب گھروں پر نہیں ہمارے صحراؤں میں بسا دے، اس کو برسا دے. یعنی یہ ہمیں ملتا ہے، پورا خطبہ نہیں ملتا. پورا خطبہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ہفتے جو قرآن نازل ہوتا تھا وہ پورا جمعے میں سناتے تھے. جمعے کے خطبے میں حضور کا جمعے کا خطبہ قرآن ہوتا تھا. عورتیں تندور پہ روٹی پکاتے ہوئے یاد کر لیتی تھی قرآن. اصل ذمہ داری کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول وہ پہنچائیں جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے. باہر اذان ہو گئی ہے جی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس میں مسئلہ آپ اذان دے دیں، وہ ریسیور کا مسئلہ ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ.